افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا طریقہ کار شرمناک تھا۔ بگرام ایئر بیس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ واپسی کے لیے افغانستان سے بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ میں تاریخی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ٹک ٹاک ڈیل پر چینی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دستخط رسمی کارروائی ہوگی۔ ٹک ٹاک کا کنٹرول امریکی سرمایہ کاروں کے پاس ہوگا۔ یوکرین جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں۔ ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ 25 ستمبر کو ترک صدر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کروں گا۔ ترکی سے بوئنگ طیاروں کی بڑی پیمانے پر خریداری F-16 اور F-35 مذاکرات میں شامل ہیں۔ امریکی کمپنیاں صحت کے شعبے میں کارنامے دکھا رہی ہیں۔ آٹزم کے معاملے پر بڑی پیش رفت ہونے والی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کو فوج تعینات کر کے محفوظ شہر بنا دیا۔ بدامنی کا شکار نیو اورلینز اور نیو یارک میں بھی فوج بھیجیں گے۔ پاک سعودیہ جیسا معاہدہ دیگر عرب ملک بھی کرنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہمیشہ سے ہی موجود ہے۔ ہر مسلمان حرمین شریفین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ دفاعی معاہدے کے بعد دونوں جانب خوشی ہے۔ پاکستان پر جب بھی مشکل آئی سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ مصر کی پاکستان کو سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ کا فون۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ امن و استحکام اور اقتصادی ترقی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران ملاقاتوں پر بھی اتفاق کیا۔ کلیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ انڈیا کو اب اس کے اوپر کوئی غلط فہمی ہے؟ اسرائیل کو پتا ہے نا کہ ایک قوت کو ٹیک آن نہیں کیا جا سکتا۔ اسے پتا ہے پاکستان پہ حملے کا جواب کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو اسے پتا ہے کہ یہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ پاکستان کا میزائل سسٹم بہترین ہے اور ہماری اپنی ایجاد ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی۔ معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں ہیں۔ Each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. پاکستان میں ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ کہا دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے۔ افغانستان میں موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ نے مارکہ حق میں اہم کردار ادا کیا۔ لاپتہ افراد میں شامل کچھ لوگ BLA کا حصہ ہیں۔ پنجاب سندھ میں زیادہ لاپتہ افراد کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کسی جیش نجی فوج یا ملیشیا کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کوئی بھی شخص یا سیاسی لیڈر جہاد کے اعلان کا اختیار نہیں رکھتا۔ سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے خبردار کیا ڈپلومیسی اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران پڑوسی اور دوست ملک ہے۔ خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا۔ ڈائیلاگ سے ہی پرامن تصفیے کی طرف جانا ہوگا۔ خطہ پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے، مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ سعودی
سعودی عربیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے۔ اسرائیل کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کی جارحیت کے سامنے اب سب سے مضبوط ملک کون سا کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے ملک کے لیے خطرات بھی بڑھنے ہیں۔ پاک سعودیہ معاہدہ بڑی چیز ہوئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا رد عمل، کہا معاہدے کے بعد اسرائیل سے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں، سیاسی استحکام کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، سب سے مقبول جماعت کو دیوار سے لگانا بند کیا جائے۔ مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو ماضی کا قصہ قرار دیا، کہا ڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ ایک وہ وزیر اعظم تھا جس کو جہاز سے اتارا گیا، ایک یہ وزیر اعظم ہے جس کو فضاؤں میں سلامی دی گئی۔ سعودی جنگی طیاروں کی سلامی پاکستان کی عظمت کی علامت ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب کی پاسبانی کا شرف مل گیا۔ کسی کے نصیب میں حرمین شریفین میں ذلت آئی تو کسی کے نصیب میں حفاظت کی ذمہ داری۔ حرمین شریفین کی حفاظت ہر پاکستانی سعادت سمجھتا ہے۔ بلاول بھٹو نے پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے کے لیے اہم قرار دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت کو مارکہ حق میں ہرانے سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ وزیر اعظم سے کئی بار کراچی کے 4 منصوبے پر بات کی۔ وزیر اعظم وعدہ کر کے گئے ہیں، امید ہے کراچی کے لیے شہباز اسپیڈ کا وعدہ پورا کریں گے۔ پانی کے مسئلے کا کے ایم سی اور سندھ حکومت حل نکال لیں گے۔ نئی ہب کینال کا افتتاح ہو گیا، 2 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ چین کے شہروں کی ترقی متاثر کن ہے۔ چینی عوام کی گرم جوشی مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاشغر میں گفتگو۔ سنکیانگ کے نائب گورنر صدر مملکت کے اعزاز میں شائعہ دیا اور مچھی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات، آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر بنائیں گی۔ لائیو سٹاک سیکٹر میں بہتری آئے گی۔ دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ ٹیکسٹائل پارک کا قیام برآمدات اور صنعتی ترقی کو فروغ دے گا۔ گجرات میں طوفانی بارش، شہر پھر ڈوب گیا۔ 1 گھنٹے کی بارش میں شہر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ جیل چوک، سرکولر روڈ، قمر سیالوی روڈ پر 2 فٹ سے پانی زیادہ جمع۔ نالوں کی صفائی کے باوجود بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ 2 موٹر سائیکل سوار پانی سے بھری سڑک پر مین ہول میں گر گئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان کاٹھیا نے آج ہی کہا تھا مونسون سیزن مکمل ختم ہو گیا، دریا نارمل ہو چکے۔ سیلاب سے 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 123 اموات ہوئیں۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ عارف والا میں خیموں میں پریشان متاثرین امداد کے منتظر۔ لیاقت پور میں بھی متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوں۔ ظاہر پیر سے متعدد علاقوں کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی۔ ٹریک کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ جانے کے باعث موٹر وے M5 تاحال بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے شہری اور شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں۔ سکھر سے ملتان M5 اور شریف انٹرچینج قومی شاہراہ پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ سندھ کے بیراجوں پر پانی کا دباؤ بڑھنے سے کچے کا وسیع علاقہ ڈوب گیا۔ نوشہر و فیروز میں اونچے درجے کے سیلاب نے درجنوں دیہات تباہ کر دیے۔ بکری کے قریب درجنوں افراد پھنس گئے۔ جامشورو کی تحصیل ماجنت کے مختلف دیہات بھی پانی پانی۔ کوٹری دادو ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف پانی جمع، کئی نشیبی دیہات زیر آب۔ دادو مورو پل کے کچے میں مزید گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ تاریخی شہر موندر بھی ڈوب گیا۔ بڑے مقابلے کی بڑی تیاری، گرین شرٹس نے سپر 4 میں بھارت سے ٹاکرے کے لیے کمر کس لی۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بھرپور پریکٹس کی، فیلڈنگ ڈرنکس میں بھی لہو گرمایا۔ روایتی حریف اتوار کو دبئی میں مد مقابل آئیں گے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 میں آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا۔